المبارک شریف کے روزوں کی فرضیت کا قرآن پاک میں جہاں پر ہمارے لیے اعلان فرمایا، وہیں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، روزے کا مطلب ہے انسان میں تقوی پیدا کرنا۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ انسان میں تقوی پیدا کرنا، اور تقوی صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک عضو کا تقوی ہوتا ہے۔ فرمایا گیا کہ روزے کی حالت میں مسلمان کو صرف کھانے سے ہی بچنا نہیں ہے، صرف پینے سے ہی بچنا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں مسلمان کو جو ہے زبان کے بد کلامی سے بھی بچنے کا حکم ہے، کیونکہ بد کلامی سے جب بندہ بچتا ہے تو یہ اس کے لیے زبان کا تقوی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا روزے کی حالت میں بندہ کسی کو نہ صرف گالی گلوچ کرنے سے، بد کلامی کرنے سے، بد دعا کرنے سے، اور کسی کو جو ہے غیبت و چغلی کرنے سے نہ صرف بچنا نہیں ہے، بلکہ بندے کو روزے کی حالت میں کسی پر جبر کرنے سے، زیادتی کرنے سے، ظلم کرنے سے، ہاتھ اٹھانے سے بھی بچنے کا حکم ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں آپ کو اللہ رب العزت نے کسی پہ ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی، اگرچہ کہ کسی وقت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے، لیکن روزے میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ روزے کی اصل جڑ قرار دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ زبان بھی بد کلامی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ بھی جبر اور ظلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اب حکم ہو رہا ہے کہ خبردار میرے بندو، روزے کی حالت میں اپنے خدوم کو، اپنے پیروں کو ایسی طرف مت اٹھاؤ جو تمہارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، یعنی کہ اپنے پیروں کے ذریعے سے گناہ کے رستے کی طرف، بدکاری کی طرف، چوری کی طرف، اور ہر اس کام کی طرف جس میں شیطان خوش ہوتا ہو اور اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسے کام کی طرف جانے سے اپنے پیروں کو بچا لینا چاہیے۔ یہ لعلکم تتقون کی منزل ہے کہ اللہ نے تمہیں رمضان کے روزے اس لیے عطا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور اب تقوی کا یہ فرض ہوتا ہے، تقوی کا یہ لازم حصہ بنتا ہے کہ آپ اپنے پیروں کو بھی بدکاری کی طرف لے جانے سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ پھر پیارے بزرگوں اور دوستوں، فرمایا گیا کہ روزے کی حالت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی شوہر بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، جس کو جماع کہا جاتا ہے، اور اس جماع سے سختی کے ساتھ روزے کی حالت میں ممانعت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب چلا جائے اور جماع کر لے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کفارہ لازم آ جاتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے، اگر یہ کہ رمضان کی راتوں میں جماع کو جائز قرار دیا گیا ہے، اجازت عطا کی گئی ہے، لیکن روزے کی حالت میں جماع سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو بزرگان دین اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اس میں حکمت یہی ہے کہ بندہ ہر وہ چیز سے محفوظ رہے جس کا تعلق بے شرمی سے ہے، جس کا تعلق بے حیائی سے ہے، جس کا تعلق دنیا کی لذتوں سے ہے، جس کا تعلق تقوی کے خلاف میں ہے۔ بندہ ہر وہ چیز سے محفوظ رہ جائے تو پروردگار نے اس کو جماع سے روک دیا تاکہ وہ تقوی میں کامل و اکمل طور پر اتر جائے، مکمل طور پر متقیوں کی فہرست میں بیٹھ جائے۔ اب آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی متقی کس کو کہتے ہیں، تو آپ یوں تعریف کر دیجئے کہ روزے دار کو دیکھ لو، اس کو متقی کہتے ہیں۔ کیا مطلب روزے دار میں متقی کیا ہے؟ تو بولے روزے دار نہ صرف پیٹ کا روزہ رکھتا ہے، روزے دار کا پیٹ حرام کی چیزیں کھانے سے بھی محفوظ ہو گیا، روزے دار کا پیٹ ہر مشروب پینے سے بھی محفوظ ہو گیا، حلال کی چیزیں کھانے سے بھی مصروف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، حلال کی چیزیں پینے سے بھی محفوظ ہو گیا۔ تو یعنی کہ اب روزے دار کے پیٹ میں نہ حلال کا جا رہا ہے نہ حرام کا جا رہا ہے، اللہ کی خاطر روزے دار اپنے پیٹ کو جو ہے اپنی بھوک کو مار کے جی رہا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا روزے دار کی آنکھیں بد نگاہی سے بچ رہی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ روزے دار کے ہاتھ ظلم و زیادتی سے بچے ہوئے ہیں، اس کا نام تقوی ہے۔ روزے دار کے پیر گناہوں کی طرف جانے سے بچے ہوئے ہیں،
اس کا نام تقوی ہے۔ روزے دار کی زبان بد کلامی سے بچی ہوئی ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ روزے دار کے کان گانے سننے سے، گندے گندے جوک سننے سے بچے ہوئے ہیں، اس کا نام تقوی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تقوی کی تعریف کیا ہے تو روزے دار کو بتا دیجئے یہی تقوی کی تعریف ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو کیا کیا؟ گناہوں سے بچا لیا، سیاہ کاریوں سے بچا لیا، خطا کاریوں سے بچا لیا، لہو و لعب سے بچا لیا، بے حیائی بے شرمی سے بچا لیا، بد کلامی سے بچا لیا، ظلم و جبر سے بچا لیا۔ یہ ساری چیزوں کے ایک طرف بچا لیا گیا۔ پھر اب روزے میں تقوی کی اور نشانی کیا ہے؟ اب سنیے، یہ چیزوں سے بچنے کا نام تقوی ہے اور کچھ چیزوں کے کرنے کا نام تقوی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ کہہ دیجئے رمضان میں مسلمان کو دیکھ لیجئے۔ کیا دیکھ لیں؟ دیکھیے رمضان شریف میں مسلمان سحری میں اٹھتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، یہ مسلمان کا تقوی ہے۔ مسلمان روزے کی حالت میں رہتا ہے اور سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ تقوی ہے۔ مسلمان اذان ہوتے ہی بلکہ اذان سے پہلے مسجدوں کی طرف چلا آتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ رات ہو جاتی ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر افطاری کا اہتمام کرتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد اور رات ہو جاتی ہے تو بندہ نماز کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کرتا ہے، عشاء کی 17 رکعت پڑھتا ہے، تراویح کے 20 رکعت پڑھتا ہے، مکمل 37 رکعت ادا کرتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ فرمایا گیا تقوی کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے کا نام تقوی ہے، جو رمضان میں مسلمان کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کرنے کا نام تقوی ہے، جو مسلمان رمضان میں کثرت سے کرتا ہے۔ ارے پیارو، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا نام تقوی ہے، جو مسلمان رمضان میں کثرت سے کرتا ہے۔ باوضو رہنے کا نام تقوی ہے، جو مسلمان با کثرت وضو سے رہ رہا ہے۔ کئی مسلمان اچھے ہو گئے ہیں، عصر میں وضو کرا، وہی وضو سے مغرب بھی پڑھ رہا ہے، وہی وضو سے عشاء بھی پڑھ رہا ہے، وہی وضو سے تراویح بھی پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سحری کے لیے اٹھ رہا ہے، اٹھتے ہی مسلمان پہلے وضو کر رہا ہے، 8 رکعت یا 12 رکعت تہجد کی نماز ادا کر رہا ہے، نماز بستر پہ جا رہا ہے تو وضو کے ساتھ، نیند سے اٹھ رہا ہے تو وضو کر رہا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، پتہ کیا چلا؟ اسی کا نام تو تقوی ہے۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھنا ہو تو رمضان کو دیکھ لے، دیکھنا ہو تو رمضان گزارنے والے کو دیکھ لے، دیکھنا ہو تو مسلمان روزے دار کو دیکھ لے، تقوی کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں، ہم تمہیں متقی بنانے کے لیے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیے ہیں، متقی بنانے کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے مسلمان متقی بن جائے۔ دیکھیے، دنیا کا بھی دستور ہے، دین کا بھی دستور ہے۔ کوئی آدمی کرکٹ میچ کھیلنا چاہتا ہے، ایک سیریز کے لیے وہ جو ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک کو جاتا ہے، 1 مہینے کی سیریز چل رہی، 7 میچ ہے، 3 ٹیسٹ میچ ہے، 7 ون ڈے کھیل رہا ہے، 1 مہینے کا وقت، 1.5 مہینے کا وقت کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ جاتے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے کیا کرتے؟ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ وہ خوب پریکٹس کرتے تاکہ جانے کے بعد ناک کٹنے کی نوبت نہ آئے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کا دستور ہے۔ آرمی کو دیکھیے، جنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال بھر ان کی جنگیں چل رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کو اپنے علاقوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو مشق کرائی جاتی ہے۔ یہ دستور ہے۔ حافظ قرآن 1 مہینہ تراویح سناتا ہے، 1 مہینہ تراویح سنانے سے پہلے 1 مہینے پہلے سے شعبان کا پورا مہینہ قرآن لے کے روزانہ 1-2 گھنٹہ پڑھتے بیٹھتا ہے، پریکٹس کر رہا ہے، کیونکہ اب اس کو میدان میں اترنا ہے، اس کے پیچھے ایک قوم کی بڑی تعداد کھڑی ہونے والی ہے،
اس کو یہ بات کا خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اٹکی نہ جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں کچھ جو ہے صفحہ چھوٹ نہ جائے، کہیں کچھ خامی نہ ہو جائے، کہیں لقمے نہ لگ جائے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کا کلام مکمل طور پہ سنانا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کرنا ہے۔ حافظ قرآن 1 مہینہ پہلے سے پریکٹس شروع کرتا ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کا بھی دستور ہے، دین کا بھی دستور ہے۔ بچے 8 دن امتحان لکھتے ہیں، عالم کورس کے ہو، مولوی کے ہو، یا انجینئرنگ کے ہو، یا انٹر کے بچے ہوں، 8 دن ایگزام لکھتے ہیں۔ تیاری مہینے بھر، 1.5 مہینے، 2 مہینے پہلے سے کرتے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اسی طرح مومن کو یہ دنیا چھوڑ کے وہ دنیا میں جانا ہے، اور وہاں اپنے کو 8 دن 15 دن نہیں، سال ہو سال رہنا ہے۔ وہاں موت آنے والی نہیں ہے۔ وہاں پر جنت میں کیا کیا جائے گا؟ ایک کالا دمبا لایا جائے گا، پورے جنتیوں کے سامنے وہ دمبے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ دمبا کہے کا ہے؟ جواب ملے گا یہ دمبا موت ہے، موت۔ مطلب وہاں پہ موت آنے والی، بولو سبحان اللہ۔ وہاں یہاں جو ٹینشن نہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، بچ کے چلو، سب وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہے، آپریشن بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، حادثے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب مست ہے۔ وہ موت آنے والی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دوزخ میں رہے تو دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ، جنت میں رہے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، مومن جنت میں ہمیشہ، کافر دوزخ میں ہمیشہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب پیارو، اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بندے کو اس آخرت کی زندگی میں کامیابی پانے کے لیے صرف 1 مہینہ متقی بننا نہیں ہے، اس آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے، خدا کی اس جنت کو پانے کے لیے، خدا کے اس انعام و احسان کو پانے کے لیے جہاں پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے، ویسی زندگی گزارنے کے لیے، وہ خوشیاں پانے کے لیے سال کے 12 مہینے مسلمان کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، وضو سے رہنا ہے، راتوں میں مصلی پر کھڑے رہنا ہے، دن میں توبہ و استغفار کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، گریہ وزاری کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، ہاتھوں کو قابو میں رکھنا ہے، پیروں کو گناہ سے بچانا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پوچھا اے اللہ یہ 12 مہینے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو رب کریم نے کہا آؤ میرے بندو، رمضان کو پالو، میں یہ رمضان کا 1 مہینہ تمہیں پریکٹس کرا دیتا ہوں، تاکہ تم یہ 1 مہینے کی پریکٹس کا اثر 11 اور مہینوں تک اپنے جسموں پر پالو، تاکہ رمضان گزار لو تو پتہ چل جائے دیگر مہینے کیسے گزارنا ہے، دیگر دنوں میں نماز کا کیسا اہتمام کرنا ہے، دیگر دنوں میں تمہیں تقوی کیسا اختیار کرنا ہے۔ ہاں ہاں میرے بندو، دیگر مہینوں میں اور رمضان میں ایک فرق ہے، بس ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دیگر مہینوں میں تمہیں شیطان سے لڑتے ہوئے عبادت کرنا ہے، شیطان سے لڑتے ہوئے تقوی اختیار کرنا ہے، شیطان سے لڑتے ہوئے تمہیں تہجد کوٹنا ہے، شیطان سے لڑتے ہوئے تمہیں گناہوں سے بچنا ہے، شیطان سے لڑتے ہوئے ہر بدکاری، ہر سیاکاری، ہر خطا، ہر ظلم، ہر جبر، ہر بے حیائی، ہر بے شرمی سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مگر رمضان میں تمہیں پریکٹس کروا رہا ہوں تو میں ایک کام کرتا ہوں، اذا زلزلت الشیاطین سلسلت الشیاطین، میں شیاطین کے پیروں کو جکیڑ دیتا ہوں، بیڑیاں ڈال دیتا ہوں، تاکہ وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا اور تمہیں نہیں بہکائے گا، تمہیں برائی کی طرف نہیں لے جائے گا، تمہیں بدکاری کی طرف نہیں لے جائے گا، کیونکہ یہ پریکٹس کا دور چل رہا ہے، یہ پریکٹس کا دور چل رہا ہے۔ پریکٹس میں شیطان نہیں چھوڑا جاتا، پریکٹس میں شیطان نہیں چھوڑا جاتا۔ اب تم کو رمضان میں پریکٹس کے بعد شوال سے میدان میں اترنا ہے، شعبان تک میدان میں ٹکے رہنا ہے۔ خبردار میرے بندو، کہیں تم شیطان کے شر میں پھنس کر اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کے خلاف نہ ہو جانا، دوزخ کو نہ پا لینا، جنت سے دور نہ چلے جانا، غیظ و غضب کا شکار نہ ہونا۔ اب میں جو پریکٹس کروا رہا ہوں اسی پریکٹس پر قائم رہو گے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم میرے بندو، سجدہ تیرا ہوگا، جنت میری ہوگی۔
میرے پیارو یہ پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اچھا بعض لوگ اتنے خطرناک ہیں پریکٹس میں ڈوبے مار رہے ہیں، بہت ڈینجر ہے پٹھے، بہت ڈینجر ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں دیکھا اللہ ان کو کیا ہدایت دیتا نہیں معلوم، پورے 11 مہینے انہیں آوارہ گردی کرتا، عیاشی کرتا، شوق کرتا، پاکٹا مارتا، رمضان آیا تو مسجد کی پہلی صف میں دکھتا، پورے 30 روزے رکھتا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا، سرما بھی لگا لیتا آنکھوں میں، کوئی اتنا پکا مسلمان نہیں بنتا انہیں بن جاتا۔ یہ کیا بات ہے نہیں معلوم، اللہ اس کو ہدایت دے دیا۔ لیکن بعض لوگ ابھی بھی دیکھو پٹھے جمعے کے دن بھی ابھی نہارے اللہ حمام میں چل رہا لگڑ لیتے بیٹھے ہوا انہیں، ہاں ابھی بھی رگڑ لیتے بیٹھے ہوا انہیں، جمعے کے دن بھی اس کو آنے کی توفیق نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز میں ابھی رمضان شریف کے مہینے میں بھی انہیں خطبے کے وقت میں آتا، رمضان شریف میں بھی انہیں خالی 2 رکعت کا مسلمان ہے، 2 رکعت امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیتا، اس کے بعد اس کو خلاص، اس کو کوئی سروکاری نہیں ہے۔ عصر کے ٹائم پہ بھی نماز کو آیا تو بالکل اینڈنگ مومنٹ میں 5:30 کو جماعت ہے، 27 کو انٹری لیتا، پیچھے لاسٹ میں ہاتھ بن کے ٹھہرتا، دیکھتے رہتا کہاں گھسے تو کہاں جگہ ملتی، کہاں جھکے تو گھوپ کو گھوڑتے رہتا، کہاں جگہ اڈا بنا لیتا، اندر گھس جاتا، گھس کے پھر اس کے بعد جو ہے ہلو 4 رکعت امام صاحب کے پیچھے پڑتا، سلام پھیرتے ہی پٹھا اٹھ کے بھاگ، دعا بھی نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ پریکٹس میں ناکام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رمضان دیا ہے، یہ رمضان پانے کے بعد بھی رمضان کے مقصد سے محروم ہو گیا ہے، رمضان شریف کے انعامات سے محروم ہو گیا ہے، رمضان شریف کی برکتوں سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس کو ابھی بھی تقوی کی توفیق عطا نہیں فرمائی ہے۔ ہمارے دادا پیر سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان شریف میں جو ہے شیطان کو جکیڑ دیتا ہے، شیطان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، شیطان صفوں میں ہماری نہیں آتا، پھر ہم کو اب رمضان شریف میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ نماز چوری کر رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے روزہ چوری کر رہے ہیں، بعض لوگ ابھی تک بھی قرآن کھول کے نہیں دیکھے، رمضان شریف کا اتنا دن گزر گئے مگر انہیں ابھی بھی قرآن کھولنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ ابھی بھی کئی لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں سحری میں سوتے پڑے ہوئے ہیں، بن سحری کے روزے رکھ رہے ہیں، کئی لوگوں کو ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں افطار کا وقت ہے اور پھر وہ لہو و لعب میں بازاروں مارکیٹوں میں لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی انہیں دعائیں کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اب ذرا بتائیے تو صحیح کہ پھر اب ان کو کون بھٹکا رہا ہے؟ تو حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنو بابا، شیطان تو جکڑ دیا جاتا ہے مگر شیطان 11 مہینے جس دل کو اپنا مکان بنا کے بیٹھا تھا وہ جاتے جاتے اپنے گندے اثرات وہ دل کے اندر چھوڑ کے جاتا ہے، وہ جاتے جاتے اپنی خلاصت وہ دل میں چھوڑ کے جاتا ہے، وہ جاتے جاتے اپنی گندگی اس دل میں چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہ گندگی، وہ غلاظت، وہ گندے اثرات ماہ رمضان میں بھی مسلمان کے اوپر غالب رہتے ہیں اور اس کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں، تقوی اختیار کرنے سے روکتے ہیں، متقی بننے سے روکتے ہیں، عبادت خاری قرآن بننے سے روکتے ہیں، نمازی بننے سے روکتے ہیں، روزے دار بننے سے روکتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو ذرا غور کیجئے گا ہمارے بزرگوں کی کیا شان تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر دن ہر رات میں آپ ایک قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے، تمام 11 مہینوں میں آپ کا یہ معمول تھا، مکمل رات مکمل قرآن کی تلاوت، ہر رات میں ایک قرآن شریف کی تلاوت۔ لیکن جب ماہ رمضان شریف آ جاتا تھا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو دیگر مہینوں میں 30 راتوں میں 30 قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مگر جب ماہ رمضان آتا تھا تو امام اعظم کے تعلق سے یہ بات مشہور تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان مبارک میں 61 قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔
عام مہینوں میں 30 قرآن، رمضان میں 31 قرآن۔ امام اعظم سے کسی نے پوچھا 30 راتوں میں تو 30 قرآن، 30 دن میں 30 قرآن، پھر یہ 61 کیسے ہوئے؟ امام اعظم فرماتے ہیں میں تراویح میں بھی ایک قرآن ختم کیا کرتا ہوں، تراویح میں قرآن ختم کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ہمارے بزرگوں کی رمضان سے تعلق ایسا تھا، ہمارے بزرگوں کو رمضان سے عقیدت ایسی تھی کہ وہ رمضان کی راتوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رمضان کے دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ کبھی عبادت سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، عبادت سے منہ نہیں موڑا کرتے تھے، بلکہ عبادت ان پہ ناز کرتی تھی۔ اے اللہ تو نے یہ کیسے بندوں کو پیدا کیا؟ رات ہو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، دن ہو رہا ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، صبح ہو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے، شام ہو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے، رمضان المبارک شریف میں خوب عبادت کریے، بیکار باتیں مت پڑھیے۔ ابھی بھی کئی مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں رمضان شریف میں فیس بک کے اوپر مرے پڑے ہوئے، ابھی بھی یوٹیوب کے اوپر مرے پڑے ہوئے، استغفر اللہ، ابھی بھی واٹس ایپوں پہ چیٹنگوں میں لگے ہوئے ہیں، اس میں لگے ہوئے، اس میں لگے ہوئے، انہیں کیا بھیجا، انہیں کیا۔ ارے بھائی اللہ اکبر، چھوڑو یار یہ گندی چیزیں۔ رمضان شریف فیس بک چلانے کا مہینہ نہیں ہے میرے یار، رمضان یوٹیوب اور واٹس ایپ، ٹویٹر اور انسٹاگرام دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان شریف اپنی آخرت کو سنوارنے کا مہینہ ہے، رمضان شریف اپنے آپ کو متقی بنانے کا مہینہ ہے، رمضان شریف مولا کے قرب کو پانے کا مہینہ ہے، رمضان شریف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ارے ہم نہیں جانتے یہ راتوں کی کیا فضیلت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف کی ایک ایک رات میں اللہ تعالی 70,000 دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں منتقل فرما دیتا ہے۔ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی عظمت والی رات ہے رمضان کی رات۔ 70,000 دوزخیوں کو رمضان کے مہینے میں جنت کی خوشخبری عطا کی جاتی ہے۔ ہم یہ کریں کوشش کہ وہ متقیوں میں ہمارا نام لکھا جائے، وہ جنت پانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے، وہ اللہ کی نعمتیں پانے والوں میں ہمارا بھی نام شمار کیا جائے۔ اس بات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ اب دیرا دیکھو میرے بھائی، اب ہمارے صدر محترم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آتے ہی مجھے جو ہے فرمایا کہ مولانا ذرا جمعے کا اعلان کر دیجئے، جمعے کے بعد چندے کا اعلان کر دیجئے۔ میں بھی اب دل کھول کے اعلان کرتا ہوں، آپ بھی اب مولانا بولے بلکہ جاتے جاتے 50 دینے والے 200 دے کے جاتے ہیں۔ مصعب بولے بھائی رمضان کا مہینہ ہے، خرچے بہت ہے، مسجد کے دینا ہی دینا ہے، 200 روپے، 400 روپے، 500 روپے آپ دے کے جاتے ہیں۔ میں نہیں بولا تو بولے کہ لینا بھائی کس کو دینا، نیکسٹ جمعہ کو دیکھیں گے بول کے لائٹ لے لیں۔ یعنی کہ دیا اس کو دیا جاتا ہے جو مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں نہیں مانگا، صدر صاحب یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اعلان بھی نہیں کرا، آپ دیتے؟ بولو جی، نہیں دیتے۔ مانگا اس کو جاتا ہے جو دیا جاتا ہے۔ مسجد کے وہ تھیلیاں پھرائے تو آپ ڈالتے، نہیں پھرائے تو آپ لائٹ لے لیتے۔ اللہ تیرا شکر ہے اچھے لوگ آئے کمیٹی والے، منگریچ نہیں بولتے۔ نہیں، اللہ کا بھی دستور یہی ہے، اللہ اسی کو دیتا ہے جو مانگتا ہے، اور مانگنے کے مہینے کا نام رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی عام اتنی عام اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے سروں پر فرشتوں کو تھالیاں دے کے بھیج دیتا ہے، تھالیاں دے کے بھیج دیتا ہے۔ بولے فرشتوں تھالیاں رحمت کی لے جاؤ، مومنوں کے سروں پر رکھ کر ٹھہر جاؤ، وہ مانگتے ہیں پوری رحمت ان پہ ڈال دو، میری مغفرت ان کو عطا کر دو، میرا کرم ان کو دے دو، وہ مانگتے ہیں تو دے دو۔ اب اگر مسلمان آ رہا خالی 4 رکعت پڑھ رہا چلے جا رہا، آ رہا جمعے کے دن 2 رکعت پڑھ رہا چل رہا، تو ایسے بیوقوفوں کو کون دیں گے جی؟ بولو آپ، ایسے نالائقوں کو کون دیں گے؟ ایسے نالائقوں کو کون دیں گے میرے بھائی جن کو مانگنے میں شرم آتی ہے؟
جن کو مانگنے کی توفیق نصیب نہیں ہے، جن کو خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے کی ہدایت نصیب نہیں ہے، جو ایسے مبارک مہینے میں بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع و سجود و قیام سے گریز کرے ہوئے ہیں، ایسے دنوں میں بھی اللہ اکبر، جس میں اللہ نے نفل نماز کو فرض کا درجہ دے دیا اور فرض نماز کو ایک نماز پڑھنے پر 70 نمازوں کا درجہ دے دیا، ایسے وقت میں بھی اگر مسلمان نفل پڑھنے سے گریز کرتا ہے، سنت چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، فرائض سے جو ہے منہ موڑ کے زندگی گزارتا ہے، نالائق خالی گراگ کی خاطر، نیند کی خاطر، منحوسیت کی خاطر اللہ کی عبادت سے گریز کرا ہوا ہے، اب بتاؤ مسلمانوں، ایسے نالائق لوگوں کی کون مدد کرے گا؟ کون ان کو عطا کرے گا؟ کون ان کی دعائیں سنے گا؟ کون ان پہ رحمت کے دروازے کھولے گا؟ کون ان کو جنت میں جگہ عطا کرے گا؟ کیوں کرے گا بھائی اللہ؟ جب بندے کو مانگنا ہی، بندہ غرور کر کے پھر رہا ہے، بندہ فرعون بن کے پھر رہا ہے، بندہ ابو جہل بن کے پھر رہا ہے، بندہ شداد بن کے پھر رہا ہے، بندہ حامان بن کے پھر رہا ہے، بندہ یزید بن کے پھر رہا ہے، تو کیوں ایسے نالائقوں کو عطا کی جائے گی؟ عطا تو ان کو کیا جائے گا جن کو نمازوں کے بعد سجدوں میں آ کر گڑ گڑانے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جن کو افطار کے وقت میں ہاتھ اٹھا کر رونا نصیب ہوتا ہے، جن کو سحری کے وقت میں نماز تہجد پڑھ کے اپنے پروردگار کو منانا نصیب ہوتا ہے، عطا ان کو کیا جاتا ہے۔ کیا معمولی بات ہے کہ تمہارا چوری والا گناہ بھی معاف کر دیا جائے؟ کیا معمولی بات ہے بد نگاہی کا گناہ معاف کر دیا جائے؟ کیا معمولی بات ہے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ معاف کر دیا جائے؟ کیا معمولی بات ہے کہ گالی گلوچ کا گناہ معاف کر دیا جائے؟ کیا معمولی بات ہے ایک بدکار، سیاہکار، گناہگار کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے؟ کیا یہ معمولی بات ہے؟ نہیں، خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہت بڑی بات پانے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے راستے بتائے ہیں کہ آؤ میرے بندو، یہ طریقہ اختیار کرو، مجھے میرے خدا ہونے کی قسم، میرے بندے مجھے میرے رب ہونے کی قسم، تیرے ہاتھ نیچے بعد میں گریں گے، مغفرت کی خوشخبری میں تجھ کو پہلے عطا کر دیا کروں گا، پہلے عطا کر دوں گا، پہلے عطا کر دوں گا، بس مانگ میرے بندے، سجدے تو کر، تلاوت تو کر، عبادت تو کر۔ اب دیکھ لیے ہمارے پاس ایک عجیب و غریب جو ہے چلن چل پڑی ہے مسلمانوں میں، کسی مسجد میں 5 پارے ہیں، کسی مسجد میں 3 پارے ہیں، کسی مسجد میں 2 پارے ہیں، 5 پارے پڑھے سو والا 6 دن کے بعد تراویح نہیں پڑھتا، 3 پارے پڑھے سو والا 10 دن کے بعد تراویح نہیں پڑھتا، 2 پارے پڑھے سو والا 15 دن کے بعد تراویح نہیں پڑھتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ اہتمام مسجدوں میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم 10 دن کے بعد تراویح چھوڑ دو؟ کیا 5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد تراویح چھوڑ دو، 15 دن کے بعد تراویح چھوڑ دو؟ نہیں، اس لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے اگر تم رمضان میں 1 قرآن سننا چاہتے ہو تو 1.25 پارہ سن لو، لیکن تم 2 قرآن کی خواہش رکھتے ہو تو کہ رمضان میں تم 2 قرآن سنو تو تم روزانہ 2 پارے والی تراویح پڑھ لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رمضان میں تم 3 قرآن سننے کی تمنا رکھتے ہو تو تم 3 پارے والی قرآن سن لو، تم پھر اگر تراویح پڑھ لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں رمضان میں بکثرت قرآن شریف سننے کا موقع نصیب ہو تو آؤ 5 دن میں 1 قرآن، 6 دن میں 1 قرآن سن لو، تاکہ تمہیں پورے رمضان میں 5 قرآن سننے کی شرف و سعادت نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے بھائی، مگر اس کا تو ہم نے الٹا ہی مطلب نکال لیا، ہم نے تو اس کی الٹی روش بنا لی۔ کئی مسلمان ایسے استغفر اللہ جن کو اللہ اکبر تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہے، تو پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے جو ہے پڑھنے کے بعد، قرآن شریف کی آیات کو پڑھنے کے بعد، بزرگوں کی کتابوں تحریرات کو پڑھنے کے بعد، علماء کے بیانات کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اللہ تعالیٰ جس کو جنت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا نام دوزخ کے دروازے سے نہیں نکالنا چاہتا ہے، مولا اس کو اپنی بارگاہ میں رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی آنے کی، سجدے کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق سے بھی محروم کر دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ یہ بات پکی ہے، سن لیجئے، اللہ جس کو دوزخ سے نہیں نکالنا چاہتا اس کو روزوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس کو دوزخ سے آزاد کرنا نہیں چاہتا اس کو نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی۔
اللہ جس کو اپنے قرب سے نعمتیں، قرب والی نعمت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اس کو شب بیداری کی توفیق نہیں ہوتی، راتوں میں جاگنا، قیام کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جنت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اس کو نماز پنجگانہ اور پھر نماز تراویح کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بات طے ہے، آپ لکھ لیجئے، جا کے دنیا کے کسی بھی مولوی صاحب سے، عالم صاحب سے پوچھ لیجئے، نقشبندی صاحب نے یوں کہا، کیا یہ بات پکی ہے؟ ہر جماعت کا عالم میری اس بات کی تائید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ جب کسی کو جنت سے دور کر دینا چاہتا ہے، اس کو ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی عبادت کی طرف آنے کا موقع عنایت نہیں فرماتا۔ اب آپ دیکھیے، میں ابھی ایک مثال دیا، کوئی میچ کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، سیریز کھیلنے ادر کنٹری کو جا رہے ہیں، تو ان کو ہوم گراؤنڈ پہ پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے، لیکن جو پلیئر کو بھیجنا ہی نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بھائی پریکٹس اس کو کروائی جاتی ہے جو ٹیم جانے والی ہے، جو ٹیم میں ہے ہی نہیں اس کو پریکٹس کرا کے گورنمنٹ اپنا پیسہ کیوں خراب کرے گی؟ کیوں اس کے پیچھے پیسہ خرچہ کیا جائے گا؟ کیوں اس کے پیچھے محنت کی جائے گی؟ کیوں اس کے پیچھے دماغ خراب کیا جائے گا جو بیچارے کو میچ میں لے کے ہی جانا نہیں؟ تو اسی لیے پیارے دوستو، پریکٹس بھی اس کو کرائی جاتی ہے جس کو سیریز کھلانا ہوتا ہے۔ اللہ بھی رمضان میں عبادت کا موقع اسی کو دیتا ہے جس کو جنت میں جگہ پانا ہے۔ اب آپ کا کوئی بھائی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ ٹینشن نہ کرو، ٹینشن نہ کرو، بول دو اس کو، میاں نقشبندی صاحب بولے تیرے بارے میں، آج جمعہ میں یہی سمجھائے پورا بٹا کے۔ اور یہ بندے کا کام نہیں ہے، ہماری کیا اوقات ہے جی ہم یہاں تک آنا؟ اللہ اکبر، انہیں چاہا، جس کو چاہا بلاتا، اپنی بارگاہ میں سجدے کرا لیتا۔ یہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہمارے جیسے 56,000 کروڑ بندے پڑے ہوئے اس کی بارگاہ میں، 56,000 کروڑ بندے اس کی بارگاہ میں پڑے ہوئے جو اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے جیسوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا کیا ہے، غلیظ گندے انسان، آپ داڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہوئے۔ بعض لوگاں تو آج جمعے کے دن بغیر نہائے کے آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، نالائق۔ کئی لوگاں تو ایسے سگریٹا مار کے آ کے بیٹھے، سحری میں پھونک پھونک کے منہ میں سے سڑی بدبو آ رہی۔ ہم تو بالکل گندے انسان ہیں، پیٹوں میں غلاظت، ذہنوں میں غلاظت، دلوں میں غلاظت، زبانوں پہ غلاظت، غیبت، چغلی، گندگی، غلاظت، آنکھوں میں بد نگاہی، رمضان میں بھی بد نگاہی کر رہا، فیس بک آپ دیکھ رہا، یوٹیوب دیکھ رہا۔ ہم لوگوں تو گندے انسان، ہماری کیا اوقات ہے کہ اس کے باغ دربار میں آئے، اس کو سجدہ کرے جس نے کن فیکن کہہ کر ساری کائنات کو بنا دیا ہے، اس کو سجدہ کرے جس کے ایک اشارے پر کروڑوں کروڑوں فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو ہم سجدہ کریں۔ ہماری کیا اوقات ہے جس نے بغیر پلر لگائے کے آسمان کا شامیانہ سجا دیا ہے، ہم اس کو سجدہ کریں۔ ہماری کیا اوقات ہے جس نے اللہ نے، جس پروردگار نے سمندروں میں ان گنت مخلوقات کو پیدا کر کے رکھا ہے، ہر انسان زمینوں پر مخلوقات پیدا کر کے رکھا ہے، آسمانوں میں مخلوقات پیدا کر کے رکھا ہے، جس نے ایک نور کا خطرہ لیا تو ایک ایک پیغمبر کو بناتا چلا گیا، جس نے جنت جیسی عظیم الشان نعمتیں بنا کے رکھی ہے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ نے حور بنائی ہے، حور کا دوپٹہ، حور کی اوڑھنی اگر نکال کر رسول اللہ فرماتے ہیں جنت میں پھینک دی جائے تو ساری جنت کی یہ جو روشنی ہے یہ ٹھنڈی پڑ جائے گی، حور کے دوپٹے کی روشنی غالب آ جائے گی۔ ایسی نعمتیں جس رب نے بنا کے رکھی ہے اس کے سامنے سجدہ کرنا یہ ہماری اوقات نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے بلاتا ہے، اپنے دربار میں سجدے کرا لیتا ہے۔ آ میرے بندے تو مجھے سجدہ کر، آ میرے بندے تو میری کلام کی تلاوت کر، آ میرے بندے تو تراویح پڑھ، آ میرے بندے تو تہجد پڑھ، آ میرے بندے
بندے تو میرا ذکر کر، آ میرے بندے میں اپنی تجلی تجھ میں عطا کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ذکر کر لے، میں تجھے اس تجلی کا مالک بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ ہماری خانقاہ شریف میں رمضان شریف میں اللہ کے ناموں کا ذکر کروایا جا رہا ہے، اللہ کے ناموں کا ذکر، یا سلامو یا وہابو کا ذکر ہو رہا ہے۔ کچھ نوجوان بچے الحمدللہ زکوٰۃ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ایک ایک نام کو، بعض بچے پڑھ لیے بعض بچے پڑھ رہے ہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ کے جو نام کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے وہ تجلیات وہ کیفیات وہ بندے میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیفیات پیدا ہو جاتی ہے۔ یا سلامو کا ذکر کرا تو سلامتی دینے والی کیفیت اللہ بندے میں پیدا کر دیتا ہے، اللہ بندے میں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی کیفیات کا نور اللہ بندوں کے اندر اتارتا ہے۔ اب آپ پوچھیں کیفیات کا نور کیسا ہوتا ہے؟ اب مثال دیتا ہوں سمجھانے کے۔ بارش ہوتی، ہم لوگ جا کے بارش میں کھیل رہے ہیں، بھیگ رہے ہیں تو کیا ہوتا؟ سر پہ پانی پڑتا، سر بھیگ جاتا، جسم پہ پانی پڑتا، جسم بھیگ جاتا، کپڑے بھیگ جاتے۔ ہم گھر کو گئے، کپڑے اتار دیے، بالاں پوچھ لیے، سارا جو ہے پانی سوکھ گیا۔ پانی تو سوکھ گیا مگر اس کا اثر باڈی میں رہ جاتا، اس کو کہتے ہیں سردی۔ کیا رہتا اس کا اثر؟ باڈی میں رہ جاتا، اس کو کہتے ہیں سردی۔ یعنی کہ بارش میں بھیگنے سے سردی ہو گئی۔ بارش تو سوکھ گئی، بارش رک گئی، پانی ٹوال سے پوچھ لیے، سوکھ گیا، مگر اس کی کیفیات، اس کا اثر جسم میں رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جب بندہ اللہ کا نام پڑھتا ایک وقت پہ جا کے وہ ذکر ختم ہو جاتا، ذکر تو ختم ہو جاتا مگر اس کے اثرات بندے کی باڈی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب جب وہ نام کا روحانیت سے مزہ لینا چاہتا ہے، اللہ اس کو اس کی وہ کیفیات سے مالا مال کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ روحانیت اس میں جگمگانا شروع ہو جاتی ہے، وہ کیفیات اس میں جگمگانا شروع ہو جاتی ہے، وہ تجلیات اس میں جگمگانا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیارو، یہ مہینہ لہو و لعب کا، بدکاریوں کا، سیاکاریوں کا نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، سجدے کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کسی کو مسجدوں کو آنے کی توفیق نہیں ہو رہی، یا کسی کو سجدے کرنے کی شہادت نصیب نہیں ہو رہی، یا کسی کو تراویح میں دل نہیں لگ رہا، یا کسی کو تہجد پڑھنے کا شوق نہیں پیدا ہو رہا، یا کسی کو اوابین اور اشراق کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، کوئی اگر نماز پنجگانہ میں سنت و نوافل سے محروم رہ رہا، توبہ کر، گڑ گڑا، مولا سے پوچھ، اے اللہ میں نے کیا ایسی بدکاری کر دی جو تو مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، اپنی بارگاہ سے محروم کر دیا ہے، اپنے در پہ سے ہکال دیا، مولا میں نے ایسا کیا گناہ کیا۔ جس طرح بیٹا اپنے باپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اے بابا میرے لیے گھر کا دروازہ کیوں بند کر دیا گیا، میں رات میں آتا ہوں تو دروازہ کیوں نہیں کھولا جاتا، ایک بیٹا اپنے باپ سے سوال کرتا ہے، ایک مالک اپنے نوکر کو دکان سے ہکال دیتا ہے تو نوکر اپنے مالک سے پوچھتا ہے میں ایسا کیا کرا جو آپ میرے کو نوکری سے نکال رہے ہیں، تو آپ سن لو خدا کی قسم۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو رمضان جیسے مہینے میں بھی سجدوں کی توفیق نہیں ہو رہی، تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی، ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ہو رہی، دعا و توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی، وہ اپنے مولا سے سوال کرے، اے اللہ مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو مجھ بدکار کو تو سجدے بھی نہیں کرنے دے رہا ہے، قرآن بھی نہیں پڑھنے دے رہا ہے، ذکر و اذکار بھی نہیں کرنے دے رہا ہے، توبہ و استغفار بھی نہیں کرنے دے رہا ہے۔ مولا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا بدکاریاں ہیں، مگر جتنی بھی ہے مولا اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے اللہ مجھے بھی سجدوں کی توفیق عطا کر، اے اللہ مجھے بھی رکوع و قیام کی توفیق عطا کر، مجھے بھی شب بیداری کی سعادت نصیب کر، مجھے بھی تلاوت و عبادت کا شرف عطا کر۔ اللہ سے دعا کرو،
اللہ سے دعا کرو۔ اللہ نے در پہ سے ہکال دیا، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں جن کو رمضان شریف میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ آنے نہیں دے رہا ہے، اپنے دربار میں سجدے کرنے نہیں دے رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ مولا سے رجوع ہو جائے، اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، گریہ بیزاری کریں، اللہ رب العزت سے کہیں اللہ میرا نام دوزخ سے نکال دے، میرے مولا میرا نام جنت پہ لکھ دے اور مجھے سجدوں کی توفیق عطا کر۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک شریف میں، کون؟ رسول اللہ، امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک شریف میں کبھی آرام نہیں کرتے تھے، کبھی آرام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کوٹ کیا اس حدیث کو، کبھی آرام نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک شریف کی ہر رات ذکر و اذکار میں رہتے تھے، عبادت و تلاوت میں رہتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ تو یہاں تک بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام رمضان المبارک شریف کی مکمل راتیں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور حضور کے ساتھ اس مجلس میں حضرت جبریل بھی تشریف لاتے تھے، ہر رات حضور کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارا حال تو کچھ اور عجیب بن گیا ہے، ہمارا یہ ٹینشن چل رہا ہے کون سی حلیم کہاں پہ ہے، کون سی حلیم کا ریٹ کتنا ہے، کس کا ٹیسٹ اچھا ہے، آج کس کی حلیم ٹیسٹ کرنا ہے، یہ چل رہا سسٹم مسلمانوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیتا نا، اس کو یہ حلیموں میں لگا کے رکھ دیتا، انہیں حلیموں میں مرے ہوا رہتا ہوں، کس کی ٹیسٹ اچھا ہے، روزانہ ایک ایک ٹیسٹ کرتا ہوں، ایک ایک ٹیسٹ کرتا، ڈیلی اس کا کام ہے، دہی بڑے مغرب کے بعد ٹیسٹ کرنا، عشاء ہونے سے پہلے حلیم ٹیسٹ کرنا، پٹھے کا کام ہی وہ ہے۔ اللہم احفظنا۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسا مت کریے گا، آئیے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، ذکر و اذکار کریے، عبادت کریے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، وہ چاہتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ ہم کو تقوی والے بنانا چاہتا ہے۔ رمضان تقوی عطا کرنے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ۔ خوب عبادت کریے، خوب تقوی اختیار کریے، خوب ذکر و اذکار کریے، اللہ کو راضی کریے، اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ذکر کریے، پاک ناموں کا ذکر کریے اللہ تعالیٰ کے۔ ہم لوگ کو اہمیت نہیں معلوم ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھو رہے بولے تو بھی مسلمانوں کا مردہ نکلتا، کہیں پڑھا کیا ہوتا، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کو سبحان 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ، کیا ہوتا پوچھتا مسلمان۔ یہ مسلمان کی سب سے بڑی نالائق بیوقوفی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھنے والے کے لیے بروز محشر جس ترازو میں اس کا نام اعمال تولا جائے گا، ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے، ایک پلڑے میں نیکیاں ہوں گے، بٹ نہیں ہوں گا وہاں، گناہ ہوں گے گناہ، ایک پلڑے میں نیکیاں۔ سبحان اللہ صرف 33 بار پڑھنے والا روزانہ یہ جو عمل کرتا ہے، اس کی نیکیوں کا آدھا پڑلا نور الہی سے بھرا ہوا رہے گا، صرف سبحان اللہ کی برکت سے۔ پھر فرماتے ہیں الحمدللہ جو روزانہ 33 بار پڑھتا ہے، اس لیے ہمارے پاس معمول بنا ہے عصر کی نماز کے بعد روزانہ سبحان اللہ 33 بار پڑھنا، سبحان الحمدللہ 33 بار پڑھنا، اللہ اکبر 34 بار پڑھنا، عصر کے بعد فجر کے بعد، یہ معمول ہے۔ اب بعض بے خوفہ نہیں پڑھتے، اللہ ان کو جنت دینا نہیں چاہ رہا اس لیے نالائقہ نہیں پڑھتے ہو، وہ بے خوفوں کو اللہ نعمت دینا نہیں چاہ رہا اس لیے انہیں پڑھتا ہی نہیں انہیں۔ ہم لوگ پڑھنا ہے روزانہ عصر کے بعد فجر کے بعد، معمول ہے ہمارے پاس پڑھنے کا اہل سنت میں۔ تو عصر کی نماز کے بعد روزانہ سبحان اللہ، فجر کی نماز کے بعد، صبح ہوئی تو اللہ کے ذکر سے، شام ہو رہی ہے تو اللہ کے ذکر سے، تو اس لیے فجر اور عصر کے بعد مسجد میں بٹھا کے یہ پڑھاتے سب کو۔ تو سبحان اللہ پڑھ لیا تو آدھا پڑھلا نور الہی سے بھر جاتا۔ روزانہ جو شخص 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے، اس کا اور آدھا پڑھلا یعنی کہ مکمل پڑھلا نور الہی سے بھر دیا جاتا ہے۔
حدیث شریف ہے. پھر اس کے بعد جو 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتا ہے، وہ جہاں کھڑا ہوگا محشر میں، وہاں سے لے کر عرش الہی تک سارا علاقہ نور الہی سے بھر دیا جاتا ہے. آپ سوچو، خالی سبحان اللہ پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے، الحمدللہ پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے. یہ تینوں کو ملا کے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. یہ تینوں کو ملا کے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ کی اتنی بڑی برکت ہے، تو اب جو شخص روزانہ ایک یاسین پڑھ رہا ہو، روزانہ سورہ رحمان پڑھ رہا ہو، جو روزانہ سورہ بقرہ پڑھ رہا ہو، روزانہ سورہ مزمل پڑھتا ہو، روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہو، روزانہ سورہ کہف پڑھتا ہو، اب سوچو اس کی برکتوں کا عالم کیا ہو، اس کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، دین کی طرف آؤ میرے بھائی. ذکر و اذکار کرو، عبادت کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، تراویح پڑھو، تسبیح پڑھو اور تکبیرات کا اہتمام کرتے رہو. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ اعلیٰ مقام عطا کر دے گا. ایک حدیث یاد آ رہی، سنا کے بعد ختم کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے لیے جنت یقینی بنا دی جاتی ہے. یقینی بنا دی جاتی ہے، جنت یقینی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو اللہ پاک کو منور کر دیتا ہے. کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کب پڑھتے ہیں تسبیح؟ میت کو لکھ جاتے کب پڑھتے؟ کئی کو پڑھتے؟ اس لیے پڑھتے. رسول اللہ فرمائے یہ تسبیح پڑھنے والے کے لیے جنت عطا کر دی جاتی ہے، یقینی بنا دی جاتی ہے جنت، اس لیے پڑھتے. مگر مرے بعد پڑھے تو کیا فائدہ جی؟ حیات میں پڑھے تو فائدہ ہے. مرے بعد تم لوگ پڑھ لو، انہیں پڑھ رہا، میں اب بھی نہیں پڑھتا ہوں، پڑھ رہا مرے بعد بھی نہیں پڑھتا ہوں، پڑھ رہا نہیں. میت میں مست لیٹا ہوا ہے پٹھا، تم لوگ پڑھ لو رہے، میرے کیا ضرورت ہے، پڑھ رہا. تو اسی لیے اپن حیات میں پڑھ لینا نہیں، روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ تسبیح پڑھنا. یہ تسبیح پڑھنے والے کو اللہ جنت یقینی طور پہ عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی 4 جملے اس کے اندر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ پڑھ لیے، اللہ رب العزت جنت یقینی طور پہ عطا کرتا. روزانہ 70 بار پڑھو، خالی بس 70 بار پڑھتے 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 اللہ تمہارے کو یہ کیفیتوں کا مالک بنا دیتا. سبحان اللہ. اس کا نور اللہ تمہارے اندر اتار دیتا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جہاں دیکھو تمہارے اندر قدرت کے جلوے نظر آنے لگتے، نورانیت کے جلوے نظر آنے لگتے، سبحانیت کے جلوے نظر آنے لگتے، للہیت کے جلوے نظر آنے لگتے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آنے لگتے. اللہ اکبر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ ان چیزوں کی پر توجہ فرمائیں گے. ماہ رمضان خوب کثرت سے عبادت، تلاوت، تقوی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب کے صدقے طفیل سے مولا ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرما. ہم نے جو باتیں سیکھی ہے، سنی ہے، سمجھی ہے، مولا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے، مولا ہمیں نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں ماہ رمضان میں خوب تیری عبادت کی توفیق عطا فرما. تیرے نافرمان بندوں میں ہمارا نام مت لکھ مولا. اے اللہ تیرے در سے جانے والے، بھٹکنے والے بدکاروں میں ہمارا نام مت لکھ مولا. اے اللہ متقیوں میں ہم کو شامل کر لے، پرہیزگاروں میں ہم کو شامل کر لے، عبادت گزاروں میں ہم کو شامل کر لے، تیری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے والوں میں ہم کو شامل کر لے، تقوی اختیار کرنے والے متقیوں میں ہم کو شامل کر لے. اے اللہ پیارے نبی کے صدقے و طفیل سے ماہ رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری عمروں میں درازگی عطا فرما. اے اللہ ماہ رمضان شریف
شریف کے صدقے میں مولا ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے علم میں برکت عطا فرما، ہماری آل و اولاد میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، پیارے حبیب کے صدقے میں مولا ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں تیری بارگاہ میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وقت زبان پر تیرا ذکر جاری فرما۔ اس دعا کو پیارے نبی، آل نبی، اولاد علی کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے گزارش ہے، ہمارے صدر محترم انشاءاللہ باہر